صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے طریقے مت اپناؤ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسلام میں جو طریقے بیان کیے گئے ہیں وہ جب ہم سنیں یا پڑھیں تو ان کو سیکھ کر زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، تاکہ اسلامی آداب اور ایمانی اخلاق ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں اور ہم دنیا میں بھی باادب کہلائیں اور آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے والوں میں اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ اسلام کے بہترین طریقوں اور آداب میں سے ایک طریقہ کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے اور آمنا سامنا ہو تو سب سے پہلے سلام کرے۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، مگر چونکہ سلام کرنے والا نیکی کی پہل کرتا ہے تو یہ ایک ایسی عبادت اللہ نے رکھی ہے کہ سنت کا ثواب یہاں واجب سے بڑھا دیا ہے، جبکہ عام طور سے واجب کا ثواب سنت سے زیادہ ہوتا ہے، مگر یہ سلام کی سنت ایسی ہے کہ سلام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہاں، اگر جواب دینے والا ذرا اور اچھی طرح جواب دے دیتا ہے، جیسے برکت کے اور رحمت کے کلمے بڑھاتا چلا جاتا ہے تو 10 نیکیاں اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جب سلام کرنے والا صرف اتنا کہتا ہے السلام علیکم تو اس کی تو خالی سلام سے ہی 30 نیکیاں ہو جاتی ہیں، اور جواب دینے والا جب کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو رحمت اللہ اور برکاتہ کا لفظ بڑھانے سے اللہ اس کی 30 نیکیاں کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی ایک خاص صورت پر پیدا فرمایا، یعنی انسانی وہ صورت عطا فرمائی جو انسانوں کے علاوہ کسی قسم کے جانداروں کو اللہ نے نہیں دی، اور جتنا حسین و جمیل اللہ نے انسان کو بنایا ہے اپنی مخلوق میں، اتنا خوبصورت کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو کچھ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم جاؤ ان فرشتوں کو جا کر سلام کرو، تو جو تم سلام کرو گے اور یہ اس کا جواب دیں گے، یہی سلام اور جواب قیامت تک تمہاری اولاد کا ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام قریب گئے اور کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے رحمت اللہ کا لفظ بڑھایا۔ تو یہ تعلیم ہو گئی کہ جب جواب دینے والا جواب دے تو سلام کرنے والے سے زیادہ اچھا اس کا جواب دے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تمہارے اوپر سلامتی بھی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں یہی فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔
جب تمہیں سلام کیا جائے اور کوئی مبارکبادی کی دعا دی جائے تو تم جواب میں اس سے اچھا جواب دو اور اس سے اچھی برکت کی دعا دو، اور اگر اچھی نہ دے سکو تو کم سے کم اتنی دے دو جتنی اس نے تمہیں دعا دی ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا جسم 60 گز لمبا بنایا تھا، اور ان سے جو دنیا میں نسلیں پیدا ہوتی رہیں وہ بھی اول 60 گز کے پیدا ہوتے تھے، یعنی پیدا ہونے کے بعد جب بڑھ کے اپنی پوری عمر کو جوانی کو پہنچتے تھے تو وہ 60 گز کے ہو جایا کرتے تھے۔ اور فرمایا پیدا تو تم 60 گز کے ہوئے تھے، بنائے گئے تھے، مگر چھوٹے ہوتے ہوتے اب یہ ہو گیا جو تمہارا جسم قد و قامت، جو آج کل تمہارا قد و قامت۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں اتنے چھوٹے قد نہیں تھے جتنے اب ہو گئے۔ اس زمانے میں بھی کم سے کم 9 گز کے ہوتے تھے، 8 گز کے ہوتے تھے، اور اب کیا ہے؟ اب تو 3 گز کا، 5 فٹ کا، 4.5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، بہت اچھا قد و قامت والا مادہ 6 فٹ کا صاحب جوان ہے، یہ 6.5 فٹ کا جوان ہے، اور 60 فٹ کا تو لمبو مانا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو لمبا ہے۔ کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ نے ایک عجیب شان دی ہے، ورنہ 7 فٹ اور 8 فٹ اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، چھوٹے قد کے مانے جاتے تھے۔ اسی لیے آپ نے جو اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ قیامت کے قریب بالشتیے پیدا ہوں گے، یعنی ایک بالش کے۔ تو ہم جب 55 میں اپنے بزرگوں سے سنتے تھے تو ہم ہنستے تھے کہ یار ایک بالش کے آدمی کتنے بڑے بڑے ہوں گے، مگر پتہ یہ چلا کہ ہم خود ہی ایک بالش کے ہیں، وہ جو قیامت کے قریب پیدا ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے ابھی قد اور چھوٹے ہو جائیں جیسے جیسے قیامت قریب آئے۔ کیسے ایک بالش کے؟ ذرا 60 گز والے کا ہاتھ کا اندازہ لگائیے کتنا لمبا ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں جو انگلیاں ہوں گی وہ کتنی لمبی ہوں گی، پھر انگلیوں کی جو بالش ہوگی وہ کتنی لمبی ہوگی، تو ہم تو ان کی ایک بالش کی برابر بھی نہیں ہے، تو ہم تو دیکھا جائے تو ان کی انگلیوں کے برابر میں بالش دیے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو جنت میں داخل کیا جائے گا وہ بھی 60 گز کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا قد و قامت پھر وہاں پر بھی 60 گز کا بنا دے گا، تو 60 گز لمبے اور جوان رہیں گے وہاں پر ہمیشہ، جیسے 30-35 سال کا بھرپور جوان ہوتا ہے، یہ عمر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر رکھے گا۔ تو اسلام ہمارے مذہبی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی بھی ہے، اور ایک دوسرے سے پیار محبت کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ ہماری نیکیوں کو بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنے لگے، یا رسول اللہ اسلام کے طریقوں میں سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کھانا کھلایا کرو اور سلام کیا کرو، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو۔ تو یہ 2 طریقے، کھانا کھلانے سے بہت سارے اللہ کے بندے جو بھوکے ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، اللہ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ تو کھانے تو آج بھی لوگ کھلا رہے ہیں، مگر غریبوں کو کم کھلا رہے ہیں، مالداروں کو زیادہ کھلا رہے ہیں۔ جب دعوتیں ہوتی ہیں تو چن چن کے مشہور قسم کے لوگ، شان والے لوگ بلائے جاتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں وہ صاحب آئے تھے اور وہ صاحب آئے تھے اور وہ آئے تھے۔ غریب اتفاق سے کوئی آ جاتا ہے تو کوئی ناجائز اور حرام تو نہیں ہے۔ جب اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، چاہے غریبوں کو کھلائیں چاہے امیروں کو کھلائیں، لیکن اس میں ہر دعوت میں کچھ نہ کچھ غریب ضرور ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو ضرورت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی پیٹ بھر دے۔ اور یہ اسلام سلام کرنے کا جو ہمارا طریقہ ہو گیا ہے، یا تو ہمارا بہت قریبی رشتہ ہوگا کسی سے، خالہ کے یہاں جا رہے ہیں، چچا کے جا رہے ہیں تو سلام کر لیا، یا یار دوست ہیں ان سے ملاقات ہو رہی ہے تو سلام ہو گیا، ورنہ اس حیثیت سے یہ سوچ کر بہت کم لوگ سلام کرتے ہوں گے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، لاؤ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کر لے، جبکہ اس سلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اسلامی رشتے کو بڑھاوا دیں۔ یہ جو یہاں پر لفظ آیا کہ سلام کرو اسے جسے تم پہچانتے ہو، اور اسے بھی کرو جس سے تمہاری جان پہچان نہیں ہے، یعنی یہ جان پہچان والی اور رشتہ داری والی سلامتی مت رکھو، اور یہ سلام کے طریقے مت رکھو جو یہ دوستی والے اور تعلق والے ہیں، وہ سلام کا طریقہ رکھو جس سے تمہارا اسلامی رشتہ مضبوط ہو، اور اسلامی رشتے کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آپس میں رشتہ داروں کے حق ہوتے ہیں، دوستوں کے حق ہوتے ہیں، فرمایا اسلام کا بھی حق ہوتا ہے۔
ہمارا اسلام کا حق یہ ہے کہ جب تمہارا مسلمان بھائی دنیا سے انتقال کر جائے تو کوشش کرو اس کے جنازے میں شریک ہونے کی۔ تمہارا کوئی مومن بھائی بیمار ہو جائے تو اسلامی رشتے سے جاؤ اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ اگر اسے چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ تو تم جواب میں اسے کہو یرحمک اللہ۔ اگر کوئی تمہاری دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اور فرمایا تم ہر مسلمان کی خیر خواہی اور بھلائی کرو، کسی کی چاہے فرمایا تمہارے سامنے موجود ہو یا تمہارے پیٹھ پیچھے ہو، جب بات کرو تو ایسی کرو جس سے اس کی بھلائی نکلے، اس کی خیر نکلے، اس کی برائی اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ بات پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ آپ کیا پسند کرو گے کہ سامنے بھی لوگ تمہیں اچھا کہیں اور تم وہاں پر نہیں ہو، پیٹھ پیچھے بھی تمہیں لوگ اچھا کہیں اور تمہاری اچھائی کا خیال رکھیں، تو لہٰذا آپ بھی اپنے مسلمان کی بھلائی کا خیال رکھیں۔ اور سلام کے ساتھ ساتھ اگر اور ہم اپنی نیکیوں میں ترقی چاہتے ہیں، تعلقات میں اور مزید اسلامی قوت چاہتے ہیں، تو پھر ساتھ ساتھ مصافحہ بھی کر لیں۔ سلام کے بعد مصافحہ کرنا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، سلام کر کے ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، تو فرمایا ان کے مصافحہ کرنے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو مصافحہ کرنا بھی اسلام میں بہت بڑی عبادت۔ تو ہمارا یہ سلام کرنا یہ بھی اسلام کا طریقہ ہے، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا یہ بھی اسلام کا طریقہ ہے۔ ایسے ہی جب ہم چاہے اپنے رشتہ داروں میں جائیں، چاہے اپنے گھر میں جائیں، چاہے یار دوست کے یہاں جائیں، تو پہلے دروازے پر سلام کرتے ہوئے جائیں اور ایسے انداز سے جائیں جس سے پتہ چلے کہ یہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ گھر میں اگر گھر کی کسی عورت کا سر کھلا ہوا ہے یا جسم کا کوئی حصہ کھلا ہوا ہے تو وہ جلدی سے ڈھانک لے کہ کوئی ہمارے بیٹے کا دوست آ رہا ہے یا ہمارا کوئی بھتیجا آ رہا ہے یا بھانجا آ رہا ہے، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ صاحب یہ تو ہمارے چچا کا گھر ہے، یہ تو ہماری خالہ کا گھر ہے، یہ ہمارے ماموں کا گھر ہے یا ہمارا اپنا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جب ایک شخص پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں کے یہاں جاؤں تو جب بھی جا کر اجازت مانگوں پہلے داخل ہونے کی؟ فرمایا ہاں پہلے اجازت مانگو۔ کہا یا رسول اللہ میں تو ماں کے ساتھ ہر وقت رہتا ہی ہوں۔ فرمایا رہتے ہو تو کوئی بات نہیں، پھر بھی اجازت مانگا کرو، گھر میں جایا کرو۔ یا رسول اللہ میں تو اس کی خدمت کرتا ہوں۔ فرمایا خدمت کرتے ہو تو کیا ہوا، اجازت مانگا کرو۔ جب وہ بار بار پوچھنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو کبھی ننگا دیکھے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا بس ہمارا کہنا مانو، جب گھر میں اپنے بھی جایا کرو تو اجازت مانگا کرو پہلے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے دروازے پر پہنچیں تو جاتے ہی پہلے کہیں السلام علیکم، زور سے، تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے بڑے یا ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارے گھر میں آ رہا ہے۔ اگر کسی غلط حالت میں ہیں، کوئی ہنسی مذاق کر رہی ہیں بہن بیٹی ہیں گھر میں، یا ماں بیٹے کوئی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو باہر والے کو برا اثر نہ لینا پڑے۔ آدمی کو یہ چاہیے جیسے اپنے گھر والوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت رکھنا چاہتا ہے، دوسروں کے گھر میں چاہے تو ان کی بھی برائیوں کے اوپر نظر نہ رکھے، ان کی بھی عزت اور آبرو کا خیال رکھے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ اللہ یہ اسلامی طریقے ہمیں سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی طور طریقوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اپنے رسول کے حکم پر اور حضور کی تعلیم پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، جو شیطانی طور طریقے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت اور روشنی پیدا فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما، نیک نیتی عطا فرما، سارے کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا دین بھی بہتر فرما، ہماری دنیا بھی بہتر فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما،
دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما، آمین۔